بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں بیان ہے حَتَّىٰ اِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حقیقت اور فوائد۔ نمبر 1، حکمت اور قیادت کی نشانی۔ یہ آیت سلیمان علیہ السلام کی قیادت اور حکمت کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخلوقات کی زبانیں سکھائی تھی جس سے وہ چیونٹیوں کی بات سمجھ سکے۔ نمبر 2، چیونٹیوں کی مثال۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چیونٹی ایک منظم اور محتاط مخلوق ہے جو خطرے کا احساس کر کے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتی ہے۔ نمبر 3، نظم و ضبط۔ اس آیت میں چیونٹیوں کے نظم و ضبط کا ذکر ہے جو انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مشکلات کے وقت منظم اور متحد رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص نعمتیں عطا کیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخلوقات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ نمبر 5، فراست اور بصیرت۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست اور بصیرت کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور حشرات کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ نمبر 6، احترام اور رحمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی عظمت اور چیونٹیوں کے لیے ان کی رحمت کی طرف اشارہ ہے جو انسانی قیادت کے لیے ایک نمونہ بھی ہے۔ یہ آیت انسانوں کو نظم و ضبط، حکمت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے مزید رہنمائی کے لیے درج ذیل نکات پر غور کریں۔ دینی اور روحانی فوائد۔ نمبر 1، تفکر اور تدبر۔ یہ آیت ہمیں تفکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی پہچان۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق اپنی جگہ پر ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ اس آیت سے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ عملی اور سماجی فوائد۔ نمبر 1، اتحاد اور ہم آہنگی۔ چیونٹیوں کی مثال ہمیں اتحاد اور ہم آہنگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ
ہمیں مشکلات کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 2، رہنمائی اور قیادت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اچھے رہنما کو اپنے رعایا کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، محبت اور رحمدلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ چونٹیوں کے ساتھ محبت اور رحمدلی پر مبنی تھا۔ ہمیں بھی اپنے سے کمزور اور ناتواں مخلوقات کے ساتھ محبت اور رحمدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عملی فوائد۔ نمبر 1، مخلوقات کی زبانیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی زبانیں سکھائیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نمبر 2، سائنس اور قدرت۔ چیونٹیوں کے وادی اور ان کی گفتگو کے ذکر سے جدید سائنس میں چیونٹیوں کے نظم و ضبط اور ان کے کمیونیکیشن کی حقیقت بھی سامنے آتی ہے، جو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ دینی تعلیمات۔ نمبر 1، تدبر اور تفکر۔ قرآن مجید میں بار بار تدبر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کرنا چاہیے اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، تعلیمات نبوی۔ نبیوں کی زندگیوں اور ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے مزید گہرائی میں رہنمائی کے لیے چند اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تشریح اور تفسیر۔ نمبر 1، قصص القرآن۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن مجید میں موجود قصص کہانیاں کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، جو عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ نمبر 2، مخلوقات کا شعور۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں شعور رکھتی ہیں اور اپنے ماحول کا ادراک رکھتی ہیں۔ یہ بات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے گہرائی اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ نمبر 3، نبی کی فراست۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست اور بصیرت، جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو خاص علم اور حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ دینی اطاعت اور اعمال۔ نمبر 1، اطاعت الہی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ نمبر 2، نظم و ضبط۔ مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے چونٹیوں نے اپنی رہنمائی کے تحت کیا۔ نمبر 3، رحم دلی۔ کمزور مخلوقات کے ساتھ رحم دلی اور احترام کا مظاہرہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اخلاقی اور سماجی تعلیمات۔ نمبر 1، رہنمائی کی اہمیت۔ ایک رہنما کو اپنی رعایا کے بارے میں مکمل شعور اور ان کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار سے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 2، سماجی ہم آہنگی۔ چونٹیوں کا اجتماعی رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مشکلات کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اجتماعی حکمت عملی اپنائیں۔ نمبر 3، تعلیم اور تربیت۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور تربیت زندگی میں بہت اہم ہیں۔ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ روحانی فوائد۔ نمبر 1، ایمان کی مضبوطی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہے۔ نمبر 2، ذکر و شکر۔ اس آیت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ نمبر 3، نصیحت۔ قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ میں نصیحت ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھنے اور اس پر غور کرنے سے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ عملی اقدامات۔ نمبر 1، تلاوت قرآن۔ اس آیت کو اپنی روزمرہ تلاوت کا حصہ بنائیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ نمبر 2، مخلوقات کا احترام۔ اپنی زندگی میں ہر مخلوق کا احترام کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، دعا اور استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکمت اور فراست عطا فرمائے، اور استغفار کرتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی میں برکت ہو۔ مطالعہ کے لیے کتب۔ نمبر 1، تفسیر ابن کثیر۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے۔ نمبر 2، تفسیر طبری۔ قرآن مجید کی گہرائی سے سمجھنے کے لیے۔ نمبر 3، تفسیر القاسمی۔ مختلف تفسیری پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے۔ یہ نکات سورۃ النمل کی آیت مبارکہ 18 کے حوالے سے مزید رہنمائی فراہم کرتی ہے، جس سے آپ اپنی زندگی میں دینی، روحانی اور اخلاقی بہتری لا سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمارے یوٹیوب اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو
صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔